بالکل عدالتوں میں جانا چاہیے، دعویٰ کرنا چاہیے، نہ صرف جائز ہے بلکہ بسا اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دعویٰ اور اس پہ داد رسی، اس پہ انصاف یہ نہ کیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اور ایک دوسرے کا مال لوٹ لیں گے۔ اور بحقی میں آتا ہے، آپ نے البینۃ علی المدعی، اور جو دعویٰ کرے اسے چاہیے گواہ بھی پیش کرے۔ محض کسی کے دعوے پہ تو انصاف نہیں نہ کیا جا سکتا جب تک دونوں فریقین کی، دونوں طرف کی سنی نہ جائے۔ یہ ہم سب کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کیس پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں کیس یہ پیش ہو گیا کہ اس نے کہا لہو تسع و تسعون ناجتم ولی ناجتم واحدہ، حضرت اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ پریشرائز کر کے وہ ایک دمبی یا خود لے لے اور میرا ہاتھ دھو لوں میں ساری اپنی جو بھی میرا سرمایہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ 99 والے کا موقف سنے بغیر فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے لوگ جو شراکت کی بنیاد پر کاروبار کرتے ہیں اپنے شریک کو دھوکے دینے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی، اور داؤد علیہ السلام کو تنبؤ کیا، اور داؤد علیہ السلام نے توبہ کی، اس سے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیا گناہ ہو گیا ان سے؟ انہوں نے ایک طرف کی سنی اور دوسری طرف کے سنے بغیر فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم اللہ، بڑا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی۔ کبھی بھی ایک طرف کو سن کے فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک طرف کو سن کے فیصلہ سے داؤد علیہ السلام نے کیا نا، اللہ نے فرمایا داؤد فوراً سمجھ گئے کہ میں نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا، وہ آزمائے گئے۔ بیوی کی سن لی، اس پہ ایکشن لے دیا، ماں کی سن لی، اس پہ ایکشن لے دیا۔ اس لیے اگر مزاج میں غصہ اور گرمی ہونا تو اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، کوئی اور راہ اختیار کرے، کسی اور کو کہے کہ اس کیس کو سنیں۔ کبھی بھی ایک طرف کی سن کے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ خطا کھائے گا، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر مال کا، خون کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دعویٰ، انصاف یا عدالتوں کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو لوگ ایک دوسرے کے مال کو جائز قرار دے لیں گے اور ایک دوسرے کی خون کو جائز قرار دے دیں گے۔ لیکن پاکستان میں جس حد تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ معاف کر دے بہت اچھا ہے، دوسرے نے غلط دعویٰ کر دیا ہے، اگر تھوڑا بہت یا کچھ بھی اس کے ساتھ اس کو پیسے دے کے جان چھڑائی جا سکتی ہے کر دے۔ اس ملک میں بہت قباحتیں ہیں، عدالتوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل نہیں ہے، یہ کافروں کا نظام ہے، اس کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی خلا کرانے کے لیے جا رہی ہیں تو کوئی طلاق دینے جا رہا ہے، کوئی اپنی دکان کا جھگڑا اور اس کا جھگڑا اور اس کا جھگڑا۔ ان کاموں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، اور جو کچھ حاصل وصول ہوتا ہے وہ انگریزوں کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، کوئی شریعت کا قانون تھوڑا ہی چلتا ہے۔ اور اس لیے بھی نہیں جانا چاہیے کہ یہاں عدالتیں بکتی ہیں۔ بڑے سے بڑے عہدے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے فقیر اور مزدور تک کہیں انصاف نہیں ہے۔ یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی لیں۔ اس لیے جان چھڑانی چاہیے، کسی طرح اپنے وقت کو اور مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔